ایک ساتھی نے سوال یہ کیا ہے کہ کپڑا پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نیز ہم نے سنا ہے کہ سفید کپڑا اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ اور اسی کے ضمن میں انہوں نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ مردوں کے لیے کون سا کپڑا زیادہ بہتر ہے؟ کیا کوئی خاص رنگ کا کپڑا پہننا اسلام میں حکم ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ سنت طریقے پر کپڑا پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑا پہنتے وقت انسان کھڑے ہو کر بھی کپڑا پہن سکتا ہے، بیٹھ کر بھی پہن سکتا ہے، البتہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ سیدھے طرف سے، داہنے طرف سے کپڑے پہننے والے عمل کو شروع کرے۔ مثلا دائیں آستین میں پہلے اپنا دایاں بازو ڈالے، پھر بائیں آستین میں اپنا بایاں بازو ڈالے، اور پھر سر اندر ڈال کر کے اس طریقے سے کپڑا پہنے۔ اسی طریقے سے پائجامہ پہنتے وقت بھی پہلا پائچہ اپنے پاؤں کا اس میں ڈالے، داہنی طرف سے شروع کرے، پھر بائیں طرف سے شروع کرے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور نکالتے وقت اس کا الٹا کرے۔ تو کپڑا پہننے کا سنت طریقہ تو یہ ہے۔ رہی بات کوئی خاص رنگ یا کوئی خاص کپڑے کے سلسلے میں کہ کیا اسلام نے کسی خاص رنگ یا کسی خاص کپڑے کی نشاندہی کی ہے، تو حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑا پہنا کرو، اور سفید کپڑوں کے اندر ہی اپنے مردوں کو دفن کیا کرو۔ نیز ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالبیاض من الثیاب، یعنی سفید کپڑوں کو اختیار کرو، یہ بہترین لباس ہے۔ حدیث میں یہ بات بھی ہے۔ تو خلاصہ کلام نچوڑ یہ نکلا کہ سفید کپڑے کو ہی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے، سفید کپڑا ہی پہننا چاہیے، اور سفید کپڑے کے اندر ہی مردوں کو دفن کرنا چاہیے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب تیسری بات کہ کیا سفید کپڑا اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتا ہے؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں بات ذہن نشین فرما لیں کہ سفید کپڑا ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر ایک چیز، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت اس پر شاہد ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات کی ہر ایک چیز، کائنات کا ہر ایک ذرہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم اس کے تسبیح کو، اس کے ذکر کرنے کو سمجھ نہیں سکتے، وہ اپنی اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ رہی بات سفید کپڑے کے سلسلے میں، تو خلاصہ کلام نچوڑ یہ ہے کہ سفید کپڑے کے سلسلے میں کہ کیا سفید کپڑا اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو حدیث میں کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ سفید کپڑا اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتا۔
اس سلسلے میں کوئی واضح حدیث نہیں ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ سفید کپڑا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور سفید کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہننا بھی ثابت ہے. اور کبھی منقش یعنی سرخ دھاری والے کپڑے یا دھاری والی چادر یہ پہننا بھی ثابت ہے. تو اس بات کو ذہن نشین فرما لیں. کوشش کریں، پوری کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے اندر سفید کپڑا ہی استعمال کریں اور اپنے مردوں کو سفید کپڑے میں ہی